الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئیں تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، مباح کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب، حل لکم، وہ ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں طعام سے مراد ذبیحہ ہے، مطلق کھانا نہیں ہے۔ روٹی پھل اگر وہ تمہیں دیتے ہیں اس کے تو حلال ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں، وہ حلال ہے۔ یہاں پر جس چیز کو حلال کہا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ طعام سے مراد ذبیحہ، اہل کتاب کی ذبیحہ کیا ہے؟ تمہارے لیے حلال۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال، تمہارا ان کے لیے حلال۔ یاد رکھنا اہل کتاب مشرک تھے، اہل کتاب کیا تھے؟ مشرک تھے۔ کیوں؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بخاری میں آتا ہے کہ جو اللہ کے ایک بندے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنائے، اس سے بڑا مشرک اور کون سا ہو سکتا ہے؟ مشرک تھے۔ خود قرآن نے کہا سبحانہ عما یشرکون، جن جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شرک سے پاک ہے۔ تو یشرکون کی نسبت کن کی طرف ہے؟ اہل کتاب کی طرف ہے۔ تو مشرک ہیں تو قرآن نے یشرکون کہا ان کو، اگر مشرکین نہ ہوتے تو یشرکون کی نسبت ان کی طرف نہ ہوتی۔ مشرک ہونے کے باوجود قرآن کہتا ہے طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ اس میں علماء نے دو چیزیں لکھی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ ذبح کے وقت اگرچہ عقیدہ ان کا مشرکانہ ہے، لیکن ذبح کے وقت وہ نام اللہ کا لیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ذبح کے وقت غیر کا نام نہیں لیا۔ اگر غیر کا نام لیا، کسی بزرگ پیر فقیر کے نام کی نیاز کے طور پر کہا یہ میں اس کے لیے دے رہا ہوں، حرام ہے، اس کا ذکر تو پہلے آ گیا ما احل بہ لغیر اللہ میں۔ لیکن جس وقت ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لے رہا ہے تو اب اس کو حلال کہا جائے گا، یہ پہلی شرط ہے۔ نام کس کا لے؟ اللہ کا۔ اور دوسری شرط اس کا طریقہ ذبح کا مسلمان کے طریقے کے بالکل عین مطابق ہو۔ یعنی جیسے ہمارے ہاں 4 رگوں کا کاٹنا ہوتا ہے، ذبح کے وقت میں 4 رگوں کو کاٹنا یہ تو عزیمت ہے۔ 4 میں سے 3 بھی کٹ جائیں تو حلال ہوگا، لیکن اگر 2 کٹتی ہیں اور 2 نہیں کٹتی حرام ہو جائے۔ 2 کٹیں اور 2 نہ کٹیں حرام ہوگا، 3 کٹ جائیں حلال ہوگا، 4 کٹ جائیں بطریق اولا حلال ہوگا۔ اب جو طریقہ اہل کتاب کا استعمال میں آتا تھا من و ان اسلام کے طریقے کے مطابق وہ ذبح کرتے تھے، اس لیے ان کے ذبح کو مسلمان کے لیے حلال کہا گیا، چونکہ ان کا طریقہ ذبح بھی مسلمان کے طریقے کے عین مطابق، اور ذبح کے وقت نام بھی اللہ کا لیا گیا، لہذا وہ حلال۔ طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ رہا آج کل کے مشرکین کی ذبیحہ، تو اس میں جمہور فقہا اور جمہور امت کا مسلک یہ ہے کہ چونکہ جس طرح وہ اہل کتاب ایک دین سماوی کے قائل تھے، یہ بھی ایک دین سماوی کے قائل ہیں، وہ ایک نبی عیسیٰ یا موسیٰ کو مانتے تھے، یہ بھی نبی حضرت محمد کو مانتے ہیں۔ جس طرح وہ تورات و انجیل پڑھتے تھے، یہ بھی قرآن اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، لہٰذا علت ایک جیسی پائی گئی، جو علتیں ان میں تھیں وہی علتیں ان میں بھی ہیں، لہٰذا ان کی ذبیحہ بھی حلال۔ کچھ سمجھ آئی؟ ان کی ذبیحہ بھی حلال۔
مشرک تو وہ بھی تھے، اگر یہ کہا جائے کہ یہ مشرک ہیں تو مشرک تو وہ بھی تھے، مشرک ہونے کے باوجود ان کی ذبیحہ حلال کی گئی، وہی علت ان میں پائی جا رہی ہے ساری، وہ بھی ایک نبی کے ماننے والے، یہ بھی ایک نبی کے، وہ ایک کتاب سماوی تورات اور انجیل کو ماننے والے، اگرچہ تورات پہ عمل ان کا یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کے قائل تھے، اور یہ بھی مانوی تعریف کے قائل ہیں، یہ بھی توحید کی آیات کو نہیں مانتے۔ کچھ سمجھ آئی؟ رانے اسلم تے نیند دا غلبہ ہو گیا، ابھی تک تو بہت وقت پڑا ہے۔ اچھا جی، وہ بھی ایک نبی کے ماننے والے، یہ بھی ایک نبی کے ماننے والے، وہ ایک کتاب کے ماننے والے، یہ بھی ایک کتاب کے ماننے والے، اس کتاب پر ان کا بھی عمل اور عقیدہ نہیں، ان کا بھی اس کتاب کے اوپر عمل عقیدہ نہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی ذبیحہ کو حلال کہا جائے اور ان کی ذبیحہ کو حلال نہ کہا جائے؟ علتیں ساری کی ساری پائی جاتی ہیں، طریقہ ذبح ان کا بھی وہی جو مسلمان کا، ان کا بھی وہی، یہ بھی ذبح کے وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اگر وہاں پر اللہ کے بغیر پیران پیر کا نام لیں گے حرام ہو جائے گا، پنجتن پاک کا نام لیں گے حرام ہو جائے گا، کسی بزرگ کا نام لیں گے حرام ہو جائے گا، تو وہ تو الگ مسئلہ ہے بھائی، ما اہل بہ لغیر اللہ، اس کے اندر تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اگر کوئی مشرک بھی ہو تو وہ ذبح کرے گا تو ذبح حلال ہوگی یا نہیں ہوگی؟ قرآن کہتا ہے وہ مشرک تھے اور اس کے باوجود ان کی ذبیحہ حلال، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم۔ کچھ سمجھ آ گئی؟ دوسرا طبقہ وہ کہتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، مشرک کا کوئی عمل بھی درست نہیں، تو وہ کہتے ہیں ذبیحہ کیسے درست ہو گئی؟ تو بھائی مشرک کے سارے اعمال شرعی غلط ہیں، لیکن جو دنیاوی معاملات ہیں وہ دنیاوی معاملات سارے کے سارے شریعت نے معتبر کیے۔ مشرک سے آپ لین دین کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بیع و شراء کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ خرید و فروخت، تجارت وغیرہ کر سکتے ہیں، یہ سارے معاملات نہیں؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے، معاملات میں سے یہ ذبح بھی کیا ہے؟ ایک معاملہ ہے۔ جس طرح باقی اس کے ایک مشرک دھوبی ہے اور اس کو آپ اپنے کپڑے دیتے ہیں، کیا اس کے دھلے ہوئے کپڑے حرام ہوں گے، نجس ہوں گے؟ وہ تو پھر کسی بھی مشرک کے دھلے ہوئے کپڑے بھی پاک نہیں ہونے چاہیے، نجس ہونے چاہیے، کیونکہ اس کے تو سارے اعمال برباد ہیں۔ یہ بھی تو ایک کپڑوں کا دھونا بھی تو عمل ہے۔ تو بھائی جو اس کا غیر کے نام پہ دی ہوئی چیز ہے وہ بالکل حرام ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ میں داخل ہے، لیکن یہاں ذبح کے وقت میں اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہا ہے تو اس وقت اس کو حلال کہا جائے گا۔ لیکن ہمارا جو جائز اور حلال کہتے ہیں، یاد رکھنا ان کا یہ مقصد بھی نہیں کہ ایک موحد ذبح کر رہا ہے، ایک مشرک ذبح کر رہا ہے تو موحد کو چھوڑ کر ضرور مشرک سے ہی لینا ہے۔ تقوی یہ ہے، بہتر یہ ہے بندہ بچے جتنا بچ سکتا ہے، بعض مباح چیزوں سے بھی بچنے کا نام تقوی ہے، تو جتنا تقوی اختیار کرے گا بہتر ہی بہتر ہوگا۔ لیکن جہاں تک فتوے کی بات ہوگی تو ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔